السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCW۔ سامعین، ابھی آپ سن پائیں گے ریڈیو ڈرامہ نقاب۔ اس سلسلے کی آپ چوتھی کڑی سنیں گے۔ ڈرامہ نقاب کو تحریر کیا ہے رفیع پیر نے اور اس کی پیشکش ہے ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCW۔ آئیے سنتے ہیں ریڈیو ڈرامہ نقاب۔ میری بات سنو، اب اور اذیت نہ دو۔ عجیب عورت ہو۔ اذیت؟ میں نے تجھے کون سی اذیت دی ہے؟ رافع، کیوں ان زخموں کو ننگا کرتے ہو؟ یہ ساری ہلاکت اور تباہی جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو تمہاری محبت کا ایک عطیہ ہے۔ اب مجھے اور دکھ نہ دو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ الہی، تم کیسی صبر آزما عورت ہو۔ یہ الفاظ تمہاری زبان پر ریب نہیں دیتے، بس مجھے آزمائش میں نہ ڈالو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زبان سے ایسی کوئی بات نکل جائے جسے سن کر تم شرمسار ہو جاؤ۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، بالکل نہیں چاہتی۔ جب اس دیار میں تمام بشری زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو تم یہاں تنہا کیوں رہتی ہو؟ رافع، مجھے انتظار تھا۔ انتظار؟ کس کا؟ تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ وہ انتظار جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے الانتظار اشد من الموت۔ یہ قول حرف پہ حرف میرے حال پر صادق آتا ہے۔ رافع، میں نے 10 برس تمہاری واپسی کے انتظار میں گزارے ہیں۔ 10 زندگی کے نہیں، زندگی نما موت کے 10 برس۔ اور اب اگرچہ کہنے کو میں زندہ ہوں، مگر اور ہر اعتبار سے میرا شمار زندوں میں نہیں، مردوں میں ہے۔ میں مر چکی ہوں، میں مر چکی ہوں رافع، میں مر چکی ہوں۔ تو نے میری جستجو کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ تو سر تپا اصرار ہے۔ تو نے بہت دیر سے مجھے حیرت اور الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ خدا را، تو کیوں نہیں بتاتی تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ بول، کون ہے؟ اے عورت، بول۔ رافع، عورت، بتاتی کیوں نہیں تو کون ہے؟ بس یاد رکھو، میرے قریب مت آنا۔ اب میں دریافت کیے بغیر تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کون ہے؟ میں موت اور ہلاکت کی ایک پتلی ہوں رافع، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہرگز ہرگز میرے پاس نہ آنا۔ پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ میں کہتا ہوں نقاب ہٹا دے۔ رافع، رافع، میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی صورت دکھا دو۔ یاد رکھنا رافع، میں اس آگ کی ایک دبے اور چنگاری ہوں جس نے ہمارے عظیم دیار کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ مجھ سے اپنا دامن بچاؤ، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔
اب میں پوچھے بغیر تجھے نہیں چھوڑوں گا. مجھے بتاؤ تمہیں اور میری ناہید کی زندگی سے کیا نسبت ہے؟ اور اے خاتون، تو کون ہے؟ تجھے میرا انتظار کیوں تھا؟ میں بتاتی ہوں، بس میرے قریب مت آنا. میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ میرے قریب مت آنا. یہ نئی جمال بانو کی خواہش تھی کہ میں اس کٹیا میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں، اور جب تم آؤ تو اس کا ایک پیغام تمہیں پہنچا دوں. پیغام؟ ناہید کا پیغام؟ وہ شخص جسے تم نے کنڈروں میں بھٹکتے دیکھا ہے، اسے بھی ناہید ہی کا حکم تھا کہ وہ نیچے وادی میں تمہارا انتظار کرے، اور جب تم جاؤ جلال کے کارناموں سے فراغت پا کر بغیر وافیت واپس وطن آؤ تو تمہیں میرے پاس اس کٹیا میں بھیج دے. وہ شخص؟ وہ؟ اس نے واقعی وفاداری کی لاج رکھ لی. 4 برس سے وہ اور میں اس ویران اور اجاڑ وادی میں تمہاری راہ تک رہے تھے. وہ نیچے پہاڑ کے دامن میں اور میں یہاں اس کٹیا میں. الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. عورت، تو بیہودہ باتوں میں وقت ضائع کرنا خوب جانتی ہے. اگر اتنی ہی بات تھی تو تو نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ تیرے پاس میرے لیے ناہید کا دیا ہوا ایک پیغام ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ ناہید اس وقت کہاں ہے؟ اس پر کیا افتاد پڑی ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے کیوں تڑپا رہی ہو؟ میں بہت دیر سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر تمہارا ذہن کچھ قبول ہی نہیں کرتا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عورت، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ناہید سچ کہا کرتی تھی کہ جب تک حقیقت بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے نہ آ جائے تم اسے قبول کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے رہتے ہو. ہاں، اسے مجھ سے یہ شکایت رہتی تھی کہ میرا دل و دماغ حقائق کی تلخی اور ناسازگاری کا حریف نہیں ہے. اور اسی لیے کمزوری کی اس تہمت کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم نے میدان جنگ کا راستہ لیا تاکہ تم اپنے سپاہیانہ کارناموں سے ناہید پر ثابت کر سکو کہ حقائق سے گریز کرنے کی جو شکایت اسے تم سے رہتی ہے وہ غلط ہے، اور تم دراصل بڑے جری اور بہادر آدمی ہو. مگر ناہید کو تمہارے سپاہیانہ تم تراک اور جدال و قتال کے ہنگاموں سے کیا غرض تھی؟ وہ تو فقط تمہاری شیطا تھی، والا تھی. تم نے اس پر قناعت نہ کی اور چاہا کہ وہ تمہاری جگہ ایک دیوتا کی پرستش کرے جو خطا و نسیان سے مبرہ ہے. تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ میں ناہید کے بہت قریب اس کے مخصوصوں میں تھی. اس کا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب مرض اپنا کام کر چکا تھا اور ناہید چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی تو وہ پیروں اپنے بچھونے پر پڑے مجھے اپنے دکھ سکھ کا حال سنایا کرتی تھی. تجھے اور کیا یاد ہے؟ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے شب الوداع رافع کے آگے بہت آہوزاری کی اور اسے سمجھایا کہ یہ میری محبت نہیں، محض شہرت اور ناموری کی آواز ہے جو تجھے کھینچ کر یہاں سے لیے جا رہی ہے. مگر اس کا دل ناپسیجا اور مجھے گریاں چھوڑ کر چلا گیا. ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ تمہارا تذکرہ لے کر بیٹھ جاتی تھی تو اس کے
کملائے ہوئے چہرے پر تبسم قربان ہو جاتے تھے، اور وہ ایک نرم اور خوابناک آواز میں تمہاری گزری ہوئی باتوں اور پرانی ملاقاتوں کا اشتیاق بھرا بیان مزے لے لے کر دہرایا کرتی تھی، اور یہی باتیں کرتی کرتی سو جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ تمہارے مزاج اور کردار کی ایک ایک ادا اسے حفظ ہو چکی ہے۔ تمہارے چہرے پر جذبات کا رقص، تمہاری آواز کا ترنم، تمہاری تقریر کا زیر و بم، ایک ایک تفصیل اسے یاد تھی، گویا تم ابھی اس کے پاس سے اٹھ کے گئے ہو۔ اور سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب تک وہ روز رات کے وقت تمام باتوں کا ایک ایک کر کے وظیفہ نہ کر لے، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن حسن و جمال کا تذکرہ کرتے وقت نہید کہنے لگی، میں نے رافع سے کہا، حسن و جمال ناپائیدار چیز ہے، اس کا کیا اعتبار ممکن ہے؟ جب تم پلٹ کر آؤ تم مجھے ایسا نہ پاؤ جیسا آپ مجھے دیکھتے ہو۔ تو رافع نے اس کے کاکل کو بوسہ دے کر کہا، نہیں نہیں نہیں، میری نظر میں تم ہمیشہ وہی رہو گے جو اس وقت ہو۔ میرا عشق وہ شے نہیں جسے زوال ہو۔ ہاں مجھے یاد ہے، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر جب اس ظالم مرد نے اس کے تن بدن کو جلس کر مسا اور متغیر کر دیا تو اس نے آنسو اپنے مرجھائے ہوئے رخساروں سے پوچھتے ہوئے مجھ سے کہا، اگر اب رافع میری صورت دیکھ لے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا اب بھی وہ مجھ سے یہی کہے گا کہ نائب تم میری نظر میں وہی ہو جو پہلے تھی؟ ہاں، میں اس امید پر کیسے تکیہ کر لوں؟ نہیں 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 ممکن ہے مجھ پر ترس کھا کر یا میرا دل رکھنے کے لیے وہ ایسا کہہ بھی دے، مگر میں جانتی ہوں اس ثانیے کے بعد پھر کبھی اشتیاق اور الفت کی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں۔ خاتون، تمہارے لفظ زہر ہلاہل کے دل میں بجھے ہوئے نشتر ہیں، عورت نشتر ہیں۔ پردیسی، تم کیا جانو وہ وقت نہید پر کتنا بھاری تھا۔ اپنی حالت کے تصور سے اس غریب کی روح کانپ جاتی تھی۔ در و دیوار سے تنہائی کاٹنے کو آتی تھی، پہاڑ سی خالی راتیں کھٹے نہ کٹتی تھی، اور خدا کے سوا کہیں کوئی آسرا دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس بے پناہ یاس اور نا امیدی سے ہار کر نائب بار بار ہاتھ ملتی اور پہلو بدلتی تھی، مگر اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا، اور رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اور اب آنسوؤں کے بدلے اس کی بے نور آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اوہ ناہید، اوہ ناہید۔ میں اس وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ نائب اور اس کی مختصر اور نامراد زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ شکریہ بے نام عورت، میں نے تیرا مطلب سمجھ لیا۔ تو نے ایک نہایت مشکل اور نازک پیغام کو بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے بیان کیا ہے۔
سامعین، ابھی آپ رفیع پیر کا لکھا کھیل نقاب کے سلسلے کی چوتھی کڑی سماعت کر رہے تھے۔ یاد رکھیں سامعین، کل اسی وقت اسی کھیل کے سلسلے کی آپ آخری کڑی سماعت کر سکیں گے۔ سنتے رہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU۔